ختم الانبیاء آئے، وہ رحمت کی گھٹا بن کر، وہ ختم الانبیاء آئے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب ہمارے اگلے مقرر ذیشان، ان کو کہہ سکتے ہیں خطیب پاکستان، اور ماشاءاللہ پاکستان میں عظیم الشان ادارے کے بانی، اور حال ہی میں ایک بہت ہی بڑی خوبصورت مسجد کی بنیاد رکھی جس میں ہزاروں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مرکزی رہنما اور ہمارے دلوں کی دھڑکن، یقیناً آپ ان کے انتظار میں ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیغام سیرت ہمیں سنائیں۔ جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہادی و مرشد کے طور پہ جو ہستی عطا کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ ذوالجلال نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے خوبصورت تسلسل قائم فرمائے، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہے جو خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی سفارش اور شفاعت کے بغیر قیامت کے دن حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرِ، اس ہستی کے آنے سے رب تعالیٰ نے کفر مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب تمام انبیاء اس بات کا جواب دے دیں گے تو پھر پوری کائنات ان کے پاس اکٹھی ہوگی، پھر اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو مالک الملک فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے ہم عطا کریں گے۔ تو اللہ ذوالجلال سے التجا کریں گے، تب جا کے کائنات کا حساب شروع ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے
انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے. انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا. وانا اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعدها، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے تو محمد مصطفیٰ ہی جائیں گے. اس ہستی کی محبت مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی متاع ہوتی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں. میری گفتگو کا محور وہ ایک خصوصی نقطہ ہوگا کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے. اس محبت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قیامت کے دن اس ہستی کا دیدار اور رفاقت اور صحبت نصیب نہیں ہوتی. وہ کون سے اعمال ہیں کہ دنیا میں تو ہم اس ہستی کو نہ دیکھ سکے، لیکن کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے کل قیامت کو اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائیں. تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا ایک رخ ایسا ہونا چاہیے جس کا مطالبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام نے سوال کیا أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے پھر فرمایا اور ساتھ وضاحت دی الذین آمنوا بی ولم یرونی، آپ تو مجھے دیکھتے ہو، آپ کے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں ان اپنے بھائیوں کو ملنا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پھر بھی میری ایک ایک بات پر ایمان لے آئیں. کیسا ایمان؟ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا. جب معراج پہ اللہ ذوالجلال نے بلایا، واپسی ہوئی تو ابو جہل کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ وہ پروپیگنڈا کر سکے اور دنیا کو متنفر کر سکے. سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے اس نے دو سوال کیے. پہلا سوال، کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو ہی گیا، پہاڑوں پہ چڑھتا اور وادیوں میں اترتا، میں بیت المقدس پہنچا اور پھر میں نے نماز پڑھائی اور شہری تک واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر طے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. خوش ہو گیا کہ بات بن گئی. پھر کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہلے آسمان پہ بھی گیا، پھر دوسرے اور تیسرے اور فلاں انبیاء سے میری ملاقات بھی ہوئی اور ساتویں آسمان تک میں گیا، پھر اللہ ذوالجلال سے ہم کلام بھی ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا یہ آپ کی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، کوئی میز نہیں ہوتے مسلمان کے سامنے کہ میں چیک کروں کہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. اس کے کان میں یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. دنیا ساری کی جہاں صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اور یہاں بھی میں کہوں گا دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی حدیث پہ ڈیبیٹ کرتا نظر آئے تو حدیث پہ ڈیبیٹ مت کیجیے.
کیجئے، اس کے ایمان پہ ڈیبیٹ کیجئے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کہ اس سے بڑی صداقت تو اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی نہیں۔ مخلوق کے اندر ذات کے اعتبار سے آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا طریقہ جس سے قیامت کے دن ہمیں اس ہستی کا ساتھ مل سکتا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آتے ہی مسکرانے لگ گئے اور پھر رونے بھی لگ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کے مسکرانے اور رونے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا سرتاج رسول، زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے گھر سے دوڑتا ہوں، جو ہی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑتی ہے زندگی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام انبیاء کے ساتھ کتنا بلند ہوگا، میں رو اس لیے رہا ہوں میں آپ کو وہاں دیکھوں گا کیسے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، جبریل امین کا نزول ہوا اور جبریل امین قرآن مجید کی یہ آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس سے بہترین اور خوبصورت رفاقت ہو کون سی سکتی۔ تو اگر قیامت کو اس ہستی کا ساتھ چاہیے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ عز و جلال کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تیسرا طریقہ جس سے میں اور آپ اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک پیغام دیا تھا جو میرے اور آپ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ایک پیغام ہی کافی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جو کتاب و سنت کے مشن، منہج اور منہاج کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزارتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ شخص حوض کوثر پہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ قیامت کے دن اس ہستی کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں سب سے زیادہ محبت اگر ہو تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک والدین سے بڑھ کر، اولاد
اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کے اس ہستی سے محبت نہیں کرتے. لیکن ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے اس دعوے کی دلیل. میں یہ تو کہتا ہوں کہ میں والد اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب والد برائی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور دوسری طرف اولاد کی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں اور حدیث اس کے مخالف جو ہے وہ انسان کو صحیح راستہ دے رہی ہوتی ہے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہے، خاندانی رسم و رواج اور اپنے ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے کہاں تک انسان چلا جاتا ہے، وہاں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی رہنمائی یہاں کیا ہے. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. آپ نے خوشی کا انداز بھی بتایا ہے، تو کیسا؟ جب بھی آپ کو خوشی ملتی آپ اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. آپ کو جب کوئی غم بھی آتا تو آپ اس غم کو دور کرنے کا انداز بھی کیا اختیار کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آ کے اس نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وہ قیامت کی جلدی کرنے والے، وما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے قیامت کی تیاری تو کیا کرنی ہے، حب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، یہی میری قیامت کی تیاری. تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی ہمیں نہیں ملی جتنی خوشی یہ حدیث سن کے ہوئی. فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. اور یاد رکھو لوگوں، میں اللہ کے رسول سے ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میرے ایسے اعمال نہیں. وہ فرماتے ہیں لیکن میرا مالک قیامت کے دن ان سب کی رفاقت نصیب فرمائے. پانچواں طریقہ جس سے میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے حقدار ٹھہرائے جا سکتے ہیں، جب میری اور آپ کی زبان پہ اللہ کے ذکر کی بات آپ نے سنی، جب کثرت سے درود آئے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک میں اور آپ درود نہیں پڑھتے میری اور آپ کی دعا آسمانوں تک چڑھتی نہیں ہے. اور یہ وہ عظمت ہے جس کو آج امت چھوڑ چکی. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا من صلی من امتی کا صلاة واحدہ كتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات. آپ کی امت میں سے اے اللہ کے پیغمبر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں. وفي رواية أخرى وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكسر. تم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو اللہ 70 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اس کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں اگر کثرت سے درود پڑھتے رہو اذا تکفر ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہوں کو بھی رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور سارے غم بھی دور ہو جاتے ہیں. ومن صلی علی حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. اگر کسی خوش نصیب کو یہ توفیق مل جائے کہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے،
یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بنا دیا جائے۔ چھٹا طریقہ جس سے میں اور آپ اس ہستی کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں قیامت کے دن، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رات گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فأتیت بوضوئہ وحاجتی، میں پانی لے کے آیا، جب میں نے آپ کو وضو کروایا تو آپ نے مجھے فرمایا سل ربیعہ، کوئی ہے مطالبہ مجھے بتاؤ، میں رب تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ عز و جلال تیرے اس مطالبے کو پورا کر دے۔ تو میں نے صرف ایک مطالبہ کیا، وہ کیا مطالبہ تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ نسبت اور قسمت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، جس طرح دنیا میں میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کی صحبت چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلك، کچھ اور چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر بس میرا یہی مطالبہ ہے، جس کو جنت مل جائے اور آپ کی صحبت مل جائے، باقی کیا بچا ہے؟ صرف اللہ کا دیدار ہے جو ان تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میرے ساتھ قیامت کو جنت میں ایسے رہنا چاہتے ہو تو پھر کثرت سے نوافل پڑھو، کثرت سے سجدے کیا کرو، اور قیامت کو اسی طرح تو میرے ساتھ ہو۔ یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، یہ تو نوافل کی بات ہے، جو میرا محترم نماز نہیں پڑھتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا محب ہوں اور قیامت کو میری سفارش ہوگی، کیسے اس کی سفارش ہوگی جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اور شاید کہ وہ اس حدیث کو بھول گیا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ معاند بن جاتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں۔ ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کھولیے کیا کہتی ہیں، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے لا یغسل، نہ اسے غسل دیا جائے گا، ولا یکفن، نہ اسے کفن دیا جائے گا، ولا یصلی علیہ، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، ولا یدعى له بالمغفرہ، نہ اس کی بخشش کی دعا کی جائے گی، ولا يدخل في مقابر المسلمین، نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں نماز کے پابند بنائے۔ ساتواں طریقہ جس سے میں اور آپ اس ہستی کی رفاقت کے حقدار بن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، لوگوں سب سے پیارا اور سب سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا۔ کیسا اخلاق؟ آج چھوٹی سی بات پہ ہم جھگڑا اور لڑائی کر لیتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے مجھے یہ کیوں کہا، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں زبان کھولنے کی، اور شاید کہ وہ امام شافعی کی بات بھول جاتا ہے، من اراد ان یسلم من کلام الناس فهو مجنون، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی شخص کوئی بات نہ کرے، یہ تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگوں کی تو حالت یہ ہے وہ تو اللہ کو بھی تین کہتے ہیں۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، اس نے تو اس ہستی کو بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، انہوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ تم کون ہو کہ تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا؟ تمہیں اخلاق کو اپنانا ہے جو عدی بن حاتم نے اپنایا، جب ایک شخص نے گالیاں دی تو جلدی سے غلام کو بلا کے کہتے ہیں ذرا اس کے پاس جائیے اور ان سے گزارش کیجیے آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ اور یہاں ہم چونکہ بادشاہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب تو پتھر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کون سی آیت کا ترجمہ ہے اور کہاں حدیث آئی ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر دینے والے مسلمان جو ہیں وہ اخلاق کے مالک نہیں ہوتے،
اخلاق کے مالک ہے یحییٰ بن معاذ. جب ایک شخص نے گالی دی تو انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا. اور آج مسکراہٹ کو بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ہمیشہ جو حاشیہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ مصیبت انسان کے لیے ہوتا ہے. دعا کیا کرے اللہ دنیا میں انسان کے دوست اور رائٹ لیفٹ جو بیٹھنے والے ہیں وہ نیک ہوں. یہی انسان کو ذلیل کرواتے ہیں اور یہی عزت دلواتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے وزیروں کی بات کی تھی نا، کہ بہترین وہ انسان ہے جس کو اللہ نیک وزیر دے دے. اور نیک وزیروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے 5 کام ہوتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم جو ہے اپنے بڑے تک پہنچاتے ہیں. وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور اس پہ مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں یہ کام کرنا ہے. اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد کرواتے ہیں. اِن نَسِیَ ذَكَّرَهُ وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ. کوئی کام بھول جاتا ہے تو اس کو یاد کرواتے ہیں. صرف یاد نہیں کرواتے، اس کو کرنے کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو تو واویلا نہیں کرتے، بلکہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں. تو یہی ہوا یحییٰ بن معاذ کے پاس بیٹھنے والے نے کہا لِمَ لَمْ تَرُدْ عَلَيْهِ، جواب کیوں نہیں دے رہے، آپ بزدل ہیں؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا، پھر میں نے علم کیوں سیکھا؟ یہ ہے اخلاق. اور سیرت کا پیغام یہ ہے لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. دنیا میں شیطان سے بڑھ کے کون برا ہے؟ اگر شیطان سے بڑھ کے کوئی برا نہیں ہے تو شیطان کو گالی دینے سے بھی رحمان خوش نہیں ہوتا، اس سے بھی شیطان ہی خوش ہوتا ہے. تو مسلمان کو اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا چاہیے. اور ہر وقت کوئی گالی دے رہا ہے، ویسے آپ سے مشورہ ہے، ماشاءاللہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، اگر کوئی گالی دے تو بازو ٹوٹ جاتا ہوگا نا، کیوں نہیں تو کان تو ضرور ٹوٹ کے گر جاتا ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو تربیت ایسی دی، اور انہوں نے اپنے صحابہ پہ تابعین تبع تابعین کی تربیت کیا تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بہت برا بھلا کہا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے ان کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں خذ هذه هدیۃ منی لک، یہ تحفہ ہے میری طرف سے. تو پریشان سا ہو گیا کہ تحفہ، اشر مناسبت کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو میرے بارے میں اتنا سوچتا ہے، نیکیاں دیتا ہے، تو چلو میں بھی اس کا منہ میٹھا کروا دوں. آج ہم میں سے بھی کبھی کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا. کس انداز سے عمر بن عبدالعزیز کو گالیاں دینے والے نے گالیاں دی. کسی نے آپ کو بتایا، کہتے ہیں هذه صفحة فمن اراد ان يملأها بالحسنات فليملأها، یہ میری زندگی کا ایک صفحہ کھلا ہے، میں تو محنت نہیں اس میں کرتا، کسی نے اس کو نیکیوں سے بھرنا ہے میں کھلی چھٹی دیتا ہوں، بھر دے. وہ کیسے انسان تھے؟ سلیمان، ابو سلیمان الدعانی، جب ان کے پاس ایک شخص نے آیا کہ فلاں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، کہتے ہیں آج مجھے یقین ہوا، اور میں جن کو تنخواہ دیتا ہوں اتنی محنت تو میرے لیے وہ بھی نہیں کرتے، آج مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ مفت میں بھی نیکیاں دے دیتے ہیں. یہ اخلاق ہے. اور میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید کہ کبھی آپ کو فائدہ دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ لوہے کی تلوار سے نہیں جھکے تھے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اخلاق کی تلوار سے ذبح ہو گئے تھے. وہ سمامہ بن اسال کون تھے؟ وہ کیسا چودھری تھا؟ اور اس وقت کون لیڈ کر رہے تھے؟ جو پکڑ کے لائے کون تھے؟ سیدنا عمر. لوہے کا پنجہ اللہ عز و جل نے ان کو بنایا تھا، لیکن اس نے خوف نہیں کھایا. جب ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نا عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ لیکن اب تو وہ تو چودھری تھے، وہ کیسے جھک کے بولتے؟ اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ان تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ملے گا، اور اگر کوئی ایسا کام کیا تو خون کا بدلہ لینے والے بھی ہیں.
تو آپ نے مسکرا کے دکھا دی. آپ نے صرف ایک بات کہی, اس کو دودھ پلاؤ, دودھ فطرت ہے, یہ فطرت کے قریب ہو. یہ بھلا کس کا دودھ پلایا؟ اس کو جو کہتا تھا کہ مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں, جو کہتا تھا والعیاذ باللہ کہ آپ جیسا برا کوئی نہیں, دشمن کو دودھ پلایا. آج دنیا میں اگر کوئی کسی کے بعد کوئی بات کہہ دے تو اس کو پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. دوسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب, تیسرے دن. اور آپ نے تیسرے دن فیصلہ کیا کیا؟ اطلقو, اس کو چھوڑ دو. ہاں مجھے چھوڑ دیا گیا. سوچنے لگ گئے, باہر گئے, غسل کر کے واپس آئے. کہا سلام آپ کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. یہ اخلاق ہے. اللہ عز و جلال اس اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق دے. میرے بھائی وہ اخلاق تھا کہ دشمن اپنے بن جاتے تھے. آج ہمارے اخلاق کے حالات ایسے ہیں کہ اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں. تو ساتواں طریقہ یہ بیان کر رہا تھا کہ اس ہستی کی رفاقت ملے گی اچھے اخلاق کے ساتھ. آٹھواں طریقہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کی خوشخبری کتنی آسان دے دی. یتیم کی کفالت تم کر لو, جنت میں اس طرح تم میرے ساتھ ہو گے اس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. ایک صحابی آ کے کہتا ہے کہ دل میں سختی محسوس ہوتی. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم, تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ, رب تعالیٰ تیرے اس قلبی معاملات کو حل فرما دیں گے. اور یاد رکھنا یہ صدقہ اس قدر نعمت ہے. یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے میں نے دنیا میں بہت دانے دیکھے لیکن واحد صدقے کا ایک دانہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ نظر آئے. اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے. نواں طریقہ جس سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے, انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا, جو شخص دو بچیوں یا دو بہنوں کی تربیت کرتا ہے, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان دو بچیوں کو اطعمہن, ان کو کھلاتا ہے. دوسری روایت میں 3 کا بھی تذکرہ ہے, وسقاہن, ان کو پلاتا ہے, وکساہن, ان کو لباس دیتا ہے, ورباہن, اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے, وزوجہن, اور ان کی شادی کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا یہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. وفرق قلیلا, آپ نے پہلے ضم اصابعہ, اپنی انگلیوں کو ملایا, پھر تھوڑا سا فاصلہ کر کے بتایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. مت نفرت کیجئے بچیوں سے. آج مسلمان کی ایمانی حالت اس طرح گر گئی ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کسی کو ڈرتا بتاتا نہیں, پریشان رہتا ہے بنے گا کیا. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات, کبھی بیٹیوں کو برا نہ سمجھے, یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی یہی ہوتی ہیں. اس لیے امام اذہبی کہتے ہیں ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور لکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا قصہ نہیں پڑھا کہ کسی بیٹی نے بھی عقوق کیا ہو اپنے والدین سے. قصے پڑھے ہیں تو بیٹے ہی عقوق کرتے, نافرمانی کرتے, سنبھالنے والی بیٹی ہیں. آخری بات, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سچی نیت ہے تو پھر برداشت کرنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا ان من ورائکم زمان صبر, ایک وقت آئے گا جہاں صبر کرنا پڑے گا.
टॉलरेट करना पड़ेगा। किन बातों पे? وَسَتَرَوْنَ أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا وَأَسْرَةً عَلَيْكُمْ, ऐसे काम देखोगे तुम्हें पसंद नहीं आएंगे और तरजीहात होगी, हक तुम्हारा होगा, दिया किसी और को जाएगा। तुम क्या करना? فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ, तुम सब्र कर लेना, मैं हौज़ कौसर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहीह जामे की रिवायत है, इन्ना मिन वराइकुम ज़माना सब्रिन, एक सब्र का ज़माना है जहां दीन पे डट जाने वाला कल काबिल अलल जमर, ऐसा होगा जिस तरह उसने हाथ में आग का अंगारा थामा हुआ है। लिल मुतमस्सिक फी अज्र 50 शहीदन, जो उस दौर के अंदर दीन पे डट जाएगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, न तौहीद पे कंप्रोमाइज करेगा, न अल्लाह के रसूल की रिसालत पे कोई कंप्रोमाइज करेगा, न नमाज पे कंप्रोमाइज, न बड़े का एहतराम छोड़ता है, न छोटे पे शफ़क़त को छोड़ता है, न अखलाक को छोड़ता है, न वो किसी मुसलमान को तकलीफ देना पसंद करता है, ऐसा इंसान कितने अजर का बाइस है उसके लिए ये अमल? 50 शहीदों के बराबर उसे अजर मिलेगा। सहाबा ने सवाल कर लिया, मिन्ना ओ मिनहुम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हम में से 50 या उस दौर के 50? क़ालत अज्रु 50 शहीदन मिनकुम, तुम में से अगर 50 लोग अपनी जान का नजराना पेश कर दे तो जितना अजर मिलेगा उस फितन दौर के अंदर दीन पे डट जाने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उतना ही अजर नसीब फरमाए। ये आयशा और फतई दो शायद थे, इत्तेफाक से बैठे, तो आयशा पूछते हैं कि आप भी शायद, मैं भी शायद, आप भी फंसी हैं, मैं भी फंसी हूँ, आपको लोग हाथों पे उठाते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है, राज क्या है? कहते इधर आओ। उसकी उंगली पकड़ी, अपने मुंह में डाली और थोड़ा सा उसको दबाया, उसने चीखें छोड़ दी, उसकी उंगली छोड़ी और अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। उसने क्या बदला भी लेना था, लिया और चुप करके बैठे रहे। कहा तेरे मेरे में ही फर्क, तेरे अंदर बर्दाश्त नहीं। ये बर्दाश्त करना ये तो लीडरशिप की अलामत है। कोई शख्स मुक़्तदा नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि बर्दाश्त करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे उस मुबारक हस्ती की सीरत ही तो बयान कर रहे हैं। जादूगर कहा गया, ये पुरानी कहानियां सुनाते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये दीवाने हैं। और किस किस अंदाज से तकलीफ दी। मिनहुम मन सब्बहु, कोई गालियां दे रहा है, मिनहुम मन हसा अलैहि तुराब, कोई मिट्टी उठा के फेंक रहा है, व मिनहुम मन तफल फी वजही, और कुछ ऐसे भी बदनसीब थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक हस्ती को देख के थूकना चाहा, और कितने बदनसीब थे जिन्होंने आपके चेहरे अनवर से भी खून निकाल दिया, और कुछ ऐसे भी बदनसीब थे जिन्होंने कहा कि ये फ्रॉड करते हैं। तो कुरान ने कहा वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, किसी नबी की शान के लायक ही नहीं है कि वो ऐसा करे। किसी ने कहा ये अदल और इंसाफ नहीं करते, तो आपने फरमाया इल्लम अअदिल फमन यअदिल, अगर मैं भी अदल नहीं करता तो दुनिया में कौन अदल करेगा। और किसी ने ये भी कहा कि इनका नस्ब नामा ठीक नहीं है, तो मेरे मालिक के महबूब को कहना पड़ा वुलिदतु मिन निकाहिन ला मिन सिफाहिन मिन लदन आदम, मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ, आदम से लेके मेरे बाप तक मेरा नस्ब नामा पाक साफ है। लेकिन क्या पत्थर ताइब में खाने के बाद भी आपने कोई रिएक्शन दिखाया? बल्कि फरिश्ता आया था, सही बुखारी को खोल के देखिए, और उसने कहा था इन शिअत अन उतबिक अलैहिमुल अखशदैन, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पूरी बस्ती को 2 पहाड़ों में पीस के रख देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, मुझे मेरे रब ने रहमत बना के भेजा है। अर्जु अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मैं याबुदू, मैं तो इस उम्मीद पे काम कर रहा हूँ, ये नहीं तो इनकी पुश्तों से निकलने वाली औलाद ये मेरे रब के सामने झुकने वाले बन जाएं। जब तक आप बर्दाश्त नहीं करते, सब्र नहीं करते, उस वक्त तक दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, यकीन और सब्र
یہ انسان کو ایسی پرواز عطا کرتے ہیں کبھی اس کی پرواز میں کوتاہی نہیں آتی. ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچئے کس طرح یوسف کو ان کے بھائیوں نے دھکا دیا ہوگا, مارا ہوگا, بڑے آرام سے تو انہیں کنویں میں ڈالا ہوگا, لیکن میرے مالک کے فیصلے دیکھیے کس طرح کنویں سے نکال کے بھی اللہ عز و جل نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. باوجود اس کے کہ مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے اور بھائیوں کو وہاں جانا پڑا, لے کر بھی اللہ عز و جل نہیں گئے کہ آؤ ذرا تمہاری تربیت ہو. وہاں جا کے بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی نے, بنیامین نے چوری نہیں کی, اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. دل دیکھیے, ضرب دیکھیے, سن کے بھی کہ یہ وہی تہمت دوبارہ لگا رہے ہیں جو بچپن میں مجھ کو لگائی گئی تھی. آپ نے دل میں رکھ کے کچھ نہیں بولا, صرف ایک کلمہ بولا, هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ. جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ چونک گئے. یہ تو یوسف کو ہی پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا؟ تعجب سے پوچھتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف, کیا آپ یوسف ہی تو نہیں؟ جواب کیا دیا تھا جو میرا اور آپ کا جواب ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ لینا چاہیے؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. میں یوسف ہوں, یہ میرے بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہم پہ انعام کیا ہے, اور انعام کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ یاد رکھو, جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو صبر کرتا ہے, میرا رب اسے کبھی ضائع نہیں کیا کرتا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. صحابی نے جب دیکھا کہ بہت صحابہ صدقہ کر رہے ہیں تو دوڑ کے آئے, کہ اللہ کے رسول میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. کہا تو کیسے صدقہ کرو گے؟ فرمایا انی اتصدق بعرضی من نالنی او شتمنی. مجھے آج کے بعد کوئی گالی دے, میری بے عزتی کرے, میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں, میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا تیرا صدقہ کتنا ہی پیارا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. جتنے موجود ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ عز و جل آپ میں سے کوئی بھی روحانی یا جسمانی بیمار ہے اس کو اس کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے. اولادوں کو نیک بنائے, دست و بازو بنائے, اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, صدقہ جاریہ بنائے. جس طرح یہاں جمع ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.